سوال مثبت بھی ہیں، منفی بھی ہیں، کس کا جواب دیا جائے، کس کا نہ دیا جائے. بہرحال اس پر ہماری گفتگو چل رہی ہے. ڈاکٹر حماد صاحب، ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوال کس سے کیا جائے. آج کل تو ہمارے اساتذہ میں گوگل بھی ہے نا، سوشل میڈیا بھی ہے، تو سوال کن لوگوں سے کیا ہے؟ جیسے قرآن مجید میں کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، یہ اہل ذکر کون سے ہیں؟ اور وہ اہل ذکر جو آج کل کے معاملات پر بھی پوری نگاہ رکھتے ہوں، آج کل کے حالات ان کے حوالے سے. جی دیکھیں، قرآن کا یہ حکم جو ہے بہت واضح ہے اور قیامت تک کے لیے یہ سٹینڈ کرتا ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل ذکر سے پوچھیں. اہل ذکر کون ہے؟ میں اس کی طرف بعد میں آتا ہوں. جو اوریہ صاحب بات کر رہے تھے کہ جدید دور کے سوالات بھی جدید ہیں، یہ بہت اہم بات ہے کہ اصل میں جب سوال بنتا ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان کا سوال نصف العلم، تو وہ جس طرح کا علم اس نے حاصل کیا ہوتا ہے، جس طرح کے براٹ اپ سے وہ آیا ہوتا ہے، جس طرح کی اس نے تربیت اور تعلیم حاصل کی ہوتی ہے، اس کے سوالات کی نوعیت بھی اسی کے مطابق ہوتی ہے. لہٰذا جو تشکیک کے دور میں پلا بڑھا ہو اس نے تشکیک کی بات ہی کرنی ہے، اور جو الہاد کے دور میں پلا بڑھا ہو اس نے الہاد کی بات کرنی ہے. اور خاص طور پہ جب ہم اس پوری صدی کی، جس صدی کے اندر ہم موجود ہیں، بلکہ 21ویں صدی سے پیچھے آپ 20ویں صدی کی پوری اگر اس کو آپ اس کی فکر کو اگر کسی ایک فکرے میں بیان کرنا چاہیں تو وہ لاجک ہے یا سائنس ہے. اس کو کہا جاتا ہے لاجک کا دور ہے، منطق کا. تو آپ کہنے کہ لاجیکل اینڈ سائنٹیفک پوزیٹیوزم، منطقی اور سائنسی اثباتیت کا دور ہے. لہٰذا لاجک کے اوپر، سائنس کے اوپر گویا پوری ایپسٹیمولوجی چینج ہو گئی ہے، علمیات پوری چینج ہو گئی ہے، علم کی بنیاد چینج ہو گئی ہے. پہلے بنیاد ہوتی تھی حقیقت کو سامنے رکھ کے سوال بنایا جاتا تھا. اب جو سائنسی طریقہ کار ہے، جو علم کا طریقہ کار ہے، اس کو سامنے رکھ کے سوال بنایا جاتا ہے، نہ کہ حقیقت کو سامنے رکھ کے سوال بنایا جاتا ہے. لہٰذا بالکل سوچ کا زاویہ ہی مختلف ہے. اس لیے سوالات کے اندر تشکیک بھی ہے، سوالات کے اندر الہاد بھی ہے، اور وہ جدید ترین سوالات ہیں جن کا بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ جواب اسی طریقے سے دینا پڑے گا جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا گئے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ان کنتم لا تعلمون سے مراد یہ ہے کہ اہل ذکر وہ ہوتے ہیں جن کو کتاب و سنت کا علم ہوتا ہے، اور ساتھ معاشرے کی نبض پہ ان کا ہاتھ بھی ہوتا ہے. معاشرے کی نبض پہ ہاتھ ہوتا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہر رسول جو ہے وہ اس معاشرے کی زبان لے کے آیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من اہل القرى، ہم نے جو بھی نبی بھیجا ہے وہ رہتی بستی متمدن بستیوں میں سے بھیجا ہے، جن کو ان کے کلچر کا علم تھا، ان کے سماج کا علم تھا، معاشرے کی روایات کا علم تھا، معاشرے کی جو ٹینڈنسیز ہیں، نزاکتیں ہیں، وہ سمجھتا تھا، میلانات اور رجحانات کو سمجھتا تھا. اس لیے اگر کوئی شخص کتاب و سنت کی بات کرتا ہے، 1400 سال پہلے دیا گیا علم جو ہے وہ حتمی علم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رہنمائی حتمی رہنمائی ہے، لیکن اس رہنمائی کو آپ نے معاشرے کے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کا انطباق کرنا ہے. اگر آپ کا ویژن اس معاشرے کے اوپر اس علم کو انطباق کرنے کے قابل نہیں ہے تو آپ کسی کے سوال کے جواب کے قابل نہیں ہیں، بلکہ تنگ نظری بھی ہو جائے گی اس میں. ظاہر سی بات ہے. اس کے بعد تو آپ گویا وہ جو سوالات ہیں وہ ہوتے چلے جائیں گے. آپ دین کے بارے میں شکوک و شبہات کا باعث بنیں گے اگر آپ اس کے بارے میں صحیح جواب نہیں دے سکتے. دیکھیں شروع میں جو میں بات کی تھی کہ ہر سوال قابل جواب نہیں ہوتا. دیکھیں ایمانیات کے حوالے سے سوالات اس دور میں بھی اس طرح کے ہوئے. مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کیوں دی گئی؟ اب یہ سوال آج بھی ہو سکتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء من عبادہ، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. تمہاری لاجک، تمہاری سائنس وہ اس سے مطمئن ہو چاہے نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا. تمہارے مساوات کے اصول، اب جدید دور جو ہے مساوات کی ایک ایسی ایک سویپنگ یعنی کنڈیشن وہ امپلیمنٹ کر دیتا ہے مساوات کے نام پر. اب اس مساوات میں جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو وہ ساری عالم بشریت سے اوپر ہیں، وہ کسی مساوات میں فٹ نہیں بیٹھتے. آپ کے اصول سارے غلط ہو جاتے ہیں، آپ کی سائنس، آپ کی علمیات، آپ کی ایپسٹیمولوجی غلط ہو جاتی ہے. لہٰذا سوال وہ جس کا تعلق ایمانیات اور عقائد کے ساتھ ہے، اس کا تعلق تو یہی ہے کہ عندہ علم الساعہ، کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، میرے پاس علم نہیں ہے، مجھے بس کہا گیا کہ وہی کی اتباع کرو. لیکن بہرحال یہ تو آپ نے فرمایا تھا اہل الذکر کے حوالے سے، جو اہل الذکر کی جو بات ہے، سوال پوچھے جانے کے لیے سوال کا بھی انداز ٹھیک ہونا چاہیے، اور جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے وہ بھی درست ہونا چاہیے. سوال ٹھیک ہو جائے تو جواب بھی ٹھیک ہونے کے امکانات ہوتے ہیں. میں صرف ایک واقعہ امام مالک علیہ الرحمہ کا نقل کرنا چاہتا ہوں، یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ امام مالک سے کسی نے پوچھا تھا وضو کا طریقہ بتا دیں. انہوں نے کہا تیرا سوال غلط ہے. حیران ہوا، 3 دفعہ اس نے سوال پوچھا، مجھے وضو کا طریقہ بتا دیں حضرت. کہتے تیرا سوال غلط. اچھا.
تو چوتھی دفعہ پھر اس نے کہا جی سوال ہی ٹھیک کروا دیں. تو انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں کون ہوتا ہوں وضو کا طریقہ بتانے والا, مجھ سے یہ پوچھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا طریقہ کیا تھا. تو سوال کرنے کا سلیقہ سکھایا. سوال بدلے گا تو جواب بدل جائے گا. اگر آپ سوال پوچھیں اس لیے کہ علم کی جو اصل میراث ہے وہ تو وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے. اگر آپ وہاں سے لیں گے, مدینے والے کی مہر لگائیں گے, تو پھر آپ کو دین بھی اتھینٹک ملے گا, اور پھر اس کا انطباق حالات حاضرہ کے اوپر اس کا انطباق آپ نے اس معاشرے کی نبض کے اوپر ہاتھ رکھ کے اور اس معاشرے کو سوچتے سمجھتے ہوئے اور اس کے مینٹل لیول کو سمجھتے ہوئے آپ نے جواب